بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أهلكنا أشياعكم أشباهكم في الكفر من الأمم الماضية فهل من مدكر؟ استفهام بمعنى الأمر أي اذكروا واتعظوا. وكل شيء فعلوه أي العباد مكتوب في الزبر كتب الحفظة. وكل صغير وكبير من الذنب أو العمل مستطر مكتتب في اللوح المحفوظ. إن المتقين في جنات فساتين ونهر. أريد به الجنس وقرئ بضم النون والهاء جمعا كأسد وأسد. المعنى إنهم يشربون من أنهارها الماء واللبن والعسل والخمر. اچھا جی. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ، اور بتحقیق ہم نے ہلاک کیا اشیاعکم آپ کے امثال کو، آپ کی طرح لوگوں کو، آپ کی پیر بھائیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. اس کو کہتے پیر بھائی، ایک پیر کی مریدین کو. اشباہکم فی الکفر من الامم الماضیۃ، ان کو ہم نے ہلاک کیا. تم سب شیطان سے بیعت تھے اور شیطان کے لوگ تھے. اشیاعکم شیع تابعدار کو کہتے ہیں. شیعہ تابعدار جو اپنے آپ کو حضرت علی کا تابعدار کہتے ہیں. فہل من مدکر، بس ہے کوئی نصیحت لینے والا، یعنی نصیحت لے لو. وکل شیء فعلوہ فی الزبر، اور ہر چیز فعلوہ جو کام انہوں نے کیا ہے. کل شیء، شیء موصوف، فعلوہ صفت، اور مکتوب فی الزبر یہ ان کی صحیفہ اعمال میں مکتوب، صحف اعمال میں مکتوب ہے. اس میں کل شیء فعلوہ نہیں ہے. کل شیء کی قراءت اگر ہو تو پھر معنی یہ ہے کہ کل شیء فعلو، یعنی فعلو کل شیء، فعلوہ، فعلو کل شیء، ہر کام انہوں نے کیا ہے. تو ہر کام تھوڑا کیا ہے، اس لیے شیء موصوف ہے اور فعلوہ صفت ہے. ہر چیز جو انہوں نے کیا فی الزبر ان کے صحیفوں میں ہے. کتب الحفظت، کاتبین اعمال کی صحیفوں میں ہے. صحیفی کا معنی رجسٹر. وکل صغیر و کبیر مستطر، اور ہر چھوٹا بڑا گناہ یا ہر چھوٹا بڑا عمل مستطر مکتوب ہے. مستطر
اپنا معنی یہ ہے سطروں کے اندر لکھا ہوا ہے، مکتوبن فی السطور، مکتتبن فی اللوح المحفوظ، لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، ان کے صحیفوں میں بھی لکھا ہوا ہے، جس کے نتیجے میں یہ کہ ان المتقین فی جنات ونہر ونہر، ان کے اعمال لکھے ہیں تو جو متقین ہے وہ باغات میں ہوں گے اور نہر میں. اگر نہر ہو تو جنس مراد ہے، یعنی 1 2 3 سب کو نہر کہتے ہیں. اور ایک قرات میں نہر ہے، جیسے اسد ان کی جمع اسد ہے، معنی یہ ہے کہ وہ ان کے نہروں میں سے پئیں گے. یہ مطلب نہیں ہے فی نہر کے نہر کے اندر رہتے ہوں گے، نہر میں رہتے ہیں، نہر کے کنارے پر رہتے ہوں گے. جیسے کوئی شخص کا فلان مزوں میں ہے، مزے کے اندر ہے، تو مزوں میں ہے یعنی مزے اس کے قرب و جوار میں، اس کے پاس مزے ہیں. میں کتابوں میں بیٹھا ہوا ہوں، کتابیں ساتھ ہیں. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اور یہ ہوں گی فی مقعد صدق. اپنا معنی تو یہ ہے کہ سچائی کی مجلس، اور معنی یہ ہے مقعد کی معنی مجلس، قعود کی جگہ، جلوس کی جگہ. قعود جب آدمی جم کر بیٹھ جائے. اور صدقن کے معنی ہے عمدہ، عمدہ مجلس میں. تو ہر جگہ صدق کے معنی سچائی مناسب نہیں ہے، صدق کے معنی سچائی بھی ہے. سچائی کی مجلس ہوگی، وہاں کوئی جھوٹ اور گناہ نہیں ہوگا. اور صدقم کے معنی عمدگی بھی ہے، اس لیے کہ صدق کے ساتھ عمدہ ہونا لازم ہے، اچھا ہونا. اچھی مجلس ہوگی، پاک بہترین مجلس. لا لغو فیہا ولا تاثیم، نہ اس میں بک بک ہے، ولا تاثیم، اور نہ گناہ. تاثیم ایک دوسرے کی طرف گناہ کی نسبت بھی نہیں. اور فی مقعد صدقن جنس مراد ہے، کہ اس لیے کہ ایک مجلس تو نہیں ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی مجلس ہے. اور ایک قرات میں مقاعد ہے، معنی یہ ہے انہم فی مجالس من الجنات، جنات کی مجلسوں میں ہوں گے جو صحیح سالم ہے، من اللغو والتاثیم، بخلاف دنیا کی مجالس کے. فقل ان تسلم من ذالک، بس بہت کم ہے کہ وہ صحیح سالم اور محفوظ ہو، من ذالک تو میں بک بک سے. وَأُعْرِبَ هَذَا خبرا ثانیا، اور اس کو اعراب ملا ہے خبر ثانی کا، یہ معرب ہے بطور خبر ثانی کے. ان المتقین فی جنات، فی جنات ایک خبر، فی مقعد صدق دوسری خبر. یہ مقعد کا لفظ آیا، مجلس کا لفظ نہیں آیا، حالانکہ مجلس جو شرفاء کی مجلس ہے اس کو کہتے ہیں مجلس، اور جو عام قطعو بطعو کی مجلس ہے اس کو کہتے ہیں مقعد. اس لیے یہ کہیں گے جلست جلوس الامیر ولا يقال قعدت قعود الامیر. امیر کے لیے جلوس کا لفظ آتا ہے، قعود کا لفظ نہیں آتا. لیکن یہاں مقعد اس لیے آیا کہ وہ سچائی کی اتنی عمدہ مجلس ہوگی کہ جس کے لیے آدمی کھڑا ہو تو وہ بیٹھ جائے گا. اور القعود یکون من القیام، یعنی قعود میں ایک معنی یہ ہے، الجلوس یکون من الاضطجاع والقعود یکون من القیام. تو وہ اتنی بہترین مجلس ہوگی کہ کھڑا کھڑا آدمی کہے گا مجھے تو بیٹھنا چاہیے. کتنی پیاری مجلس ہے. عند ملیک مقتدر، عند ملیک اللہ تبارک و تعالی جو بادشاہ ہے اور غالب ہے، عزیز الملک جس کی بادشاہی غالب ہے،
وسیع الملک ہے، عند ملیک مثال و مبالغت، یہ مبالغی کا صیغہ ہے، مثال کے معنی صیغہ ہے، عزیز الملک واسع، مقتدر جو قادر ہے زبردست، باب افتعال مبالغہ، لا يعجزه شیء، وہ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اور عند ملیکن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی جگہ ہے کہ جس میں اللہ بھی بیٹھا ہے نعوذ باللہ اور اس کے ساتھ کوئی اور بیٹھا ہے، نہیں، بلکہ عند اشارہ ہے مرتبے کی طرف، اور قدرت کی طرف، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرتبے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے ماتحت ہے۔ اور ایک نسخے میں قربت ہے، اللہ کے قرب کی طرف، من فضلہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے فضل، بظاہر تو قدرت کی جگہ قربت ہے، لیکن قدرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مقتدر اور قادر ہے تو اس نے اپنے قدرت سے ان کو مرتبہ دیا ہوگا۔ سورہ رحمان مکی ہے، ترتیب قرآنی میں 55 ہے اور ترتیب نزولی میں 97 ہے۔ سورہ دہر کے بعد اور قبل الطلاق، سورہ طلاق سے پہلے، اور سورت مکی ہے سوائے لا يسألہ من فی السماوات والارض الآیہ۔ اور سورہ رحمان ما قبل کے ساتھ ربط متعدد طرق پر ہے، ایک یہ ہے ما قبل صورت میں انزال النقم ہے اور اس صورت میں انزال النعم ہے، وہاں کیف کان عذابی و نذر، کیف کانی عذابی و نذر، اور یہاں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہے، فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ ما قبل صورت میں دلائل رسالت اور اس صورت میں دلائل قدرت اور دلائل قدرت اور دلائل توحید۔ ما قبل میں فکیف کان عذابی و نذر اور کذبوا بالنذر، تو نذر کا مطلب ہے منذرین، تو وہاں رسالت کا ذکر تھا، اور یہاں دلائل توحید ہے۔ یہ جتنی دلائل ہے اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے لیے پیدا کیا، یہ والحب ذو العصف والریحان وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 3، ما قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملیک مقتدر ہونے کا ذکر ہے، اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا ذکر ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے، مقتدر بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت رحمان بھی ہے۔ نمبر 4، ما قبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے معجزہ شق القمر کا ذکر فرمایا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے معجزۃ القرآن کا ذکر فرمایا، علم القرآن خلق الانسان، وہاں بھی معجزے کا ذکر جو وقتی ہے، یہاں معجزے کا ذکر جو دائمی ہے۔ نمبر 5، ما قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ما قبل صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان الرہبت کیا، بیان الہیبت، اور آنے والی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان النعمت، وہاں ہیبت یہاں نعمت، وہاں دوائی کھلائی اور یہاں مٹھائی کھلائی۔ نمبر 6، ما قبل صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملیک و مقتدر ہونے کا ذکر ہے، جو انتقام پر دلالت کرتا ہے، مقتدر انتقام، اور یہاں الرحمن کا ذکر ہے جس میں صفت رحمت ہے، وہاں انتقام یہاں رحمت، دونوں میں گویا کہ تضاد کی صفت ہے، متضادین کی طرح ہے۔ نمبر 7، ما قبل صورت میں مجرمین کا ذکر تھا، اور آنے والی صورت میں ما قبل صورت میں مجرمین کا بھی ذکر تھا، فطمسنا اعینہم فذوقوا عذابی ونذر، اور متقین کا بھی ذکر تھا، متقین کا ذکر ان المتقین فی جنات ونہر، اور آنے والی صورتوں میں دونوں کی تفصیل ہے، متقین کی تفصیل کا تو خوب ذکر ہے، اور جو
متقین نہیں ہیں ان کا بھی سنفرغ لکم ایھا الثقلان اس کا ذکر ہے. اور یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام مجرمین کا ذکر ہے. متقین کا ذکر علی فرش بطوائنها من استبرق وغیرہ وغیرہ. اور ما قبل صورت میں جنتوں کا ذکر اجمالاً تھا اور آنے والی صورتوں میں جنتوں کی تفصیل ہے کہ جنت کیا ہے. 2 جنتیں ہیں. ومن دونہما جنتان فبأی آلاء ربکما تکذبان اس کا ذکر ہے. اس سورت کو سورہ عروس القرآن کہتے ہیں. عروس القرآن حاشیہ نمبر 16 مل گیا. وتسمى کیا ہے عروس القرآن. وتسمى عروس القرآن لما ورد ان لكل شيء عروس وعروس القرآن سورة الرحمن. اس کی لکھا ہے کہ اس کی سند میں احمد ابن حسن ہے. احمد ابن الحسن ہے اور وہ منکر الحدیث اور ضعیف ہے. الاحادیث الضعیفہ میں شیخ البانی نے لکھا ہے. شیخ البانی کا حوالہ ہے. حدیث نمبر 1350 جو نمبر دیتے ہیں احادیث کا. تو البانی صاحب کے خلاف جب تک دوسرا حوالہ نہ ہو تو البانی صاحب کا حوالہ دیتے ہیں. الرحمن علم القرآن. رحمان اللہ تعالیٰ نے علم القرآن قرآن کریم سکھایا جس کو چاہا. خلق الانسان علمہ البیان. اگر کوئی اشکال کرے کہ قرآن کی تعلیم بعد میں ہے خلقت پہلے ہے تو انسان کی خلقت کو بعد میں بیان فرمایا جو پہلے ہے اور علم کو پہلے بیان فرمایا جو بعد میں ہے. یہ اس وجہ سے کہ مقصود کو پہلے بیان کیا جاتا ہے. مقصود پہلے بیان کیا جاتا ہے یعنی مقصود کی طرف پہلے اس کے لیے ہائڈنگ اور اس کے لیے جو کیا نام ہے وہ سرخی ہوتی ہے تو یہ اس کی سرخی ہے. تو یوں ترجمہ ہو جائے گا الرحمن علم القرآن خلق الانسان لاجل القرآن الذي مر بیانہ. قرآن جیسے کوئی اشتہار چھپتا ہے اور اس میں یہ لکھا ہوا ہوگا سب سے بڑی حروف میں لکھا ہوگا فلان مسجد میں جنید جمشید صاحب کا پروگرام ہوگا. یہ مقصود. اس کے بعد پھر تفصیل جب لکھتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا ابراہیم بام کا بیان ہوگا. اس کے بعد مولانا سلیمان ملا کا یا بالعکس ہے اور پھر آخر میں جنید جمشید. لیکن بڑی سرخی میں اس کو پہلے لکھتے ہیں. تو جو بڑی سرخی مقصود ہوتی ہے اس کو اجمالاً پہلے ظاہر فرمایا. علم من شاء القرآن خلق الانسان. انسان کو پیدا کیا. ایک انسان مراد نہیں ہے جن سے انسان مراد ہے. سب کو پیدا کیا. اور علمہ البیان اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان سکھایا. بیان کے معنی النطق. یا علمہ البیان کتابتاً 1 ولساناً 2 وفہماً 3 وتعلیماً 4. یہ سب اللہ تعالیٰ نے سکھائے. کتابت کر سکتا ہے, فہم کر سکتا ہے, تلفظ کر سکتا ہے, تعلیم دے سکتا ہے, تعلم کر سکتا ہے. الشمس والقمر بحسبان. علم کی نور کے بعد ظاہری نور کا ذکر ہے. علم نور ہے. اس کے بعد الشمس والقمر بحسبان. شمس اور قمر یہ دونوں بحسبان حساب کے ساتھ چلتے ہیں. یجریان بحسبان چلتے ہیں حساب کے ساتھ.
یہ حسبان یا مفرد ہے جیسے غفران، یا جمع ہے جیسے رکوان راکب کی جمع ہے۔ شمس اور قمر حساب کے ساتھ چلتے ہیں، یا حساب کا مطلب اندازے کے ساتھ چلتے ہیں۔ جنوری میں فلان وقت طلوع ہوگا تو فروری میں فلان وقت طلوع ہوگا۔ شمس و قمر کا حساب، شمس کا حساب اپنا ہے، قمر کا حساب اپنا ہے۔ قمر اپنا دورہ 30 دن 29 دن میں پورا کرتا ہے، شمس اپنا دورہ 1 سال میں پورا کرتا ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، والنجم اور سبزہ، والنجم پودے، نجم کس کو کہتے ہیں؟ ما ینجم علی وجہ الارض، جو ظاہر ہوتے ہیں زمین کے اوپر۔ ما لا ساق لہ، جس کی ٹانگ نہیں ہے۔ ما لا ساق لہ، جس کا ٹرنک نہیں ہے، تنا۔ ما لہ ساق فلہ فہو الشجر، پودوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ بعض کہتے ہیں والنجم ستارہ، اس لیے کہ شمس و قمر کے ساتھ ستارہ مناسب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی کتاب نازل فرمائی کہ اگر ما قبل کے ساتھ لگائے تو ستارہ، اور اگر ما بعد کے ساتھ لگائے تو پودا۔ والشجر اور درخت ما لہ ساق یسجدان، یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں۔ یسجدان یعنی یسجدان کا مطلب یہ ہے کہ یسجد ظلہما، ان کا سایہ سجدہ کرتا ہے، یعنی ان کا سایہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتا ہے۔ یا یسجدان یتبعان لما یراد منہما، جو ان کا مقصد ہے وہ پورا کرتے ہیں۔ شجر کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انار، آپ نے انار لگایا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو انار مل جائے، انگور لگائے تو آپ کو انگور مل جائے، تو ایسا نہیں ہوگا کہ انگور میں انار آ جائے گا، انار میں انگور آ جائے گا۔ جو مراد ہے، جو مقصد ہے وہ پورا ہوگا۔ یخضعان بما یراد منہما والسماء رفعها ووضع المیزان، اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا ہے یا بلند پیدا کیا ہے۔ ووضع المیزان، اور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے المیزان، میزان کو، ترازو کو، اور میزان کی طرف مکیال اور ذراع یہ بھی میزان میں داخل ہے، اس لیے کہ سب کا میزان کا مطلب ناپنے کا، تولنے کا آلہ، تولنے کا آلہ اور ناپنے کا آلہ دونوں کا حکم ایک ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ کچھ دنوں تک مکیال چلے گا پھر دنیا سے مٹ جائے گا، اس لیے میزان کا لفظ لایا جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ اگر آپ سے ہم کہیں گے پورے ساؤتھ افریقہ میں 1 صاع یا نصف صاع کا ناپنے والا آلہ لائیے تو آپ اس میں ناکام ہو کر میرے پاس آئیں گے، اور اگر میں کہوں گا کوئی ترازو لائیں گے تو ترازو یہاں بھی بہت سے گھروں میں ہوگا اس ملک میں، یہ مدرسے میں باہر جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے پاس ہے چودھری وہ دیکھیے، یہ روزانہ اپنے آپ کو تولتا ہے کہ مجھے میرے بدن میں کتنی ترقی ہوئی۔ تو وہ وضع المیزان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تولنے کے آلے کو پیدا فرمایا۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میزان کو رکھا ہے۔ میزان شریعت ہے، شریعت میزان ہے، اس پر چیزوں کو تولو، اگر اس کے موافق ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس کے مخالف ہے تو پھر اس کو چھوڑ دو۔ تو میزان شریعت مراد ہے۔ اور دوسرا اللہ تطغوا فی المیزان، یعنی میزان شریعت کو بھی شامل ہے، میزان شریعت کو بھی شامل ہے۔ اور اللہ تطغوا فی المیزان، کہ تم زیادتی مت کرو، فی المیزان مستی مت کرو، بے انصافی مت کرو۔ فی المیزان، میزان میں، ترازو میں، اس سے مراد صرف وہ ترازو ہے ما یوزن بہ، اور وہاں میزان شریعت کو بھی شامل تھا۔
اور تیسری جگہ پر پھر ولا تخسر المیزان، ولا تخسر المیزان کا مطلب یہ ہے کہ موزون کم مت دو کسی کو، تو تیسرے میں میزان سے مراد موزون ہے. تو اگر کوئی کہے میزان کا لفظ 3 مرتبہ آیا، کسی جگہ ضمیر نہیں آئی، تو اے باضمیر لوگوں اس میں کیا حکمت ہے؟ تو اس میں یہ کہ پہلا میزان شریعت کو بھی شامل ہے، تمام شریعت کے احکام میزان، اور دوسرا میزان اعلی مراد ہوگا ما یوزن بہ، اور تیسرا میزان مجھ سے مراد موزون ہے. یعنی کبھی میزان ٹھیک ہوگا اور آپ جب کسی کو موزون دیں گے تو ہیرا پھیری کر کے ادھر ادھر کر کے اس کو دھوکہ دے دیں گے، ایسا مت کرو. اور پھر آپ ان سے کہیں گے دیکھو یار میرا میزان ٹھیک ہے، کسی کے پاس لے جاؤ، میزان ٹھیک ہے لیکن آپ نے ہاتھ کی صفائی دکھائی اور اس کو بے وقوف احمق الذی بنایا. ووضع المیزان، اللہ تعالیٰ نے انصاف کو ثابت کیا. تو میزان سے مراد مصنف نے انصاف لے لیا. شریعت، انصاف اور اسی طرح ترازو تینوں کو شامل ہے، تو اس لیے وہ الگ ہے. اللہ تطغوا، اے لأجل اللہ تطغوا، لألا تطغوا، تاکہ تم طغیان مت کرو، ظلم و زیادتی مت کرو، بے انصافی مت کرو. لا تجورو، جور مت کرو، ظلم. فی المیزان ما یوزن بہ اعلی. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، وَأَنْ أَقِیمُوا الْوَزْنَ، ان مقدر ہو جائے گا. یا وقال اقیموا الوزن، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اقیموا الوزن بالقسط، اور وزن کو قائم کرو بالقسط، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ وزن کر لیا کرو. اگر زیادہ نہیں دے سکتے تو کم مت دیا کرو. تو اللہ تطغوا، اس کا مطلب بے انصافی مت کرو اعلیٰ کے بنانے میں، اعلیٰ ٹھیک ٹھاک بنا دو. وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ، اور پھر جب تم تولتے ہو تو تولنے میں بھی انصاف کرو. ایسا نہ ہو کہ اعلیٰ ٹھیک ہے لیکن آپ کا ہاتھ خراب ہے. پہلے زمانے میں اس طرح تولتے تھے اور جب جھک لگاتے تھے اسی طرح، تو اس میں دھوکہ دیتے تھے آدمی کو. تو تکرار اس میں نہیں ہے، سب تاسیس ہے. بالعدل، انصاف کے ساتھ. ولا تخسر المیزان تنقصوا الموزون. تو مصنف نے بھی ہر ایک میزان سے الگ الگ معنی لیا. پہلی میزان سے انصاف، دوسری میزان سے اعلیٰ، تیسری میزان سے موزون. والارض وضعها، اور آسمان کے بعد زمین. زمین آسمان کو مقدم فرمایا اس لیے کہ آسمان اونچا ہے اور زمین نیچے ہے. والارض وضعها، اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین رکھی ہے، اثبتها، اس کو جمایا ہے. للانام، مخلوقات کے لیے. انام کہتے ہیں مخلوق کو، انسان، جنات، حشرات. الذین ینامون علی الارض فهو الانام، جو زمین پر سوتے ہیں وہ انام ہے. ما علی وجہ الارض من ذوی الارواح یسمى بالانام. ذوی الارواح، پتھروں کو انام نہیں کہیں گے، درختوں کو انام نہیں کہیں گے، وہ سوتے نہیں ہیں. فیہا فاکہۃ، اس کے اندر فاکہہ ہے جو صرف فاکہہ ہے. والنخل، فاکہۃ لذت. والنخل، اور کھجور جو غذا بھی ہے، فاکہہ بھی ہے، غذا بھی ہے، وٹامن بھی ہے. المعہود، جو سب کو معلوم ہے، نخل کو سب جانتے ہیں. ذات الاکمام، وہ نخل اور کھجوریں ذات الاکمام، کم ان کی جمع ہے جو غلاف والے ہیں. یعنی وہ کھجوروں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے غلاف بنایا ہے اور اس غلاف کے اندر ہوتے ہیں، شگوفو کے اندر ہوتے ہیں، جمار ہوتے ہیں، پھر طلعن بن جاتے ہیں، پھر بسرن بن جاتے ہیں، پھر رطبن بن جاتے ہیں، پھر تمرن بن جاتے ہیں. اوعیتن، اس کے لیے برتن اور غلاف، اس کے لیے
اوعیتن برتن نہ کہے بلکہ برتن کی جگہ تھیلا، اس لیے کہ وہ جو ہے لٹکنے کی چیز ہے تو اس کو برتن نہیں کہتے، اس کو کہیں گے تھیلا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بنایا ہے تھیلا، اگرچہ ہو کیلا، پھر بعد میں بن جاتا ہے کیلا لمبے لمبے. اوعیت طلعھا، اس کے شگوفی کے لیے تھیلا. والحب اور والنخل والحب ذو العصف، اور اناج دانے جیسے حنطہ اور شعیر، ذو العصف جو ذو الطبن جو بھوسے والے ہیں، جس میں بھوسا ہے. عصف والعاصفات، عصف اڑنے کو کہتے ہیں، اور بھوسے کو لوگ پرانے زمانے میں اڑاتے تھے. سمجھتے، جب گندم کو صاف کرتے تھے تو ایک آلہ ہوتا تھا تو اس سے ان کو اوپر اڑاتے تھے، تو ہند نیچے گر جاتا تھا اور کیا نام ہے بھوسا دوسری طرف اڑ جاتا تھا. تو یہ کام ہوا میں کرتے تھے. آج کل ٹریکٹر آ گئے تو وہ چیز ختم ہو گئی، تو اس لیے اس کو عصف کہتے تھے. التبن والریحان، اور خوشبودار پھول، ریحان خوشبودار پھول، اور بعض کہتے ہیں الورق پتے، یا مشموم جو ہو خوشبودار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس اللہ تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کو، کون سی نعمتوں کی کو تم جھٹلاؤ گے اور تکذیب کرو گے. یہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، جہاں نعمتیں ہیں تو ان نعمتوں کے ساتھ 8 مرتبہ آئی ہے، اس لیے کہ نعمتوں میں ظاہری نعمت، نمبر 2 باطنی نعمت، نفسی نعمت اور آفاقی نعمتیں، بری نعمتیں، بحری نعمتیں، علوی نعمتیں، سفلی نعمتیں. تو چونکہ 8 اصول ہے اس لیے 8 مرتبہ فبأي آلاء ربكما تكذبان نعمتوں کے ساتھ آئی ہے، اور 8 مرتبہ یہ جنت کی نعمتوں کے ساتھ آئی ہے. جنت یعنی اخروی نعمتیں، دنیاوی نعمتوں کے ساتھ 8 مرتبہ، اور جنت کی نعمتیں، کیونکہ جنت کے دروازے 8 ہے. حدیث میں آپ نے پڑھا ہے مشکات میں شریف میں کہ جو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین الی آخرہ پڑھے گا، فلیدخل من ای ابواب الجنت الثمانیہ، 8 دروازوں میں سے. تو یہ ہر ایک نعمت کا دروازہ ہے. اور جہنم کی نقمتوں کے ساتھ 7 مرتبہ ہے، اس لیے کہ جہنم کے دروازے 7 ہیں، لہا 7 ابواب، تو اس کے ساتھ 7 ہیں. تو 8 اور 7 ذکرت 31 مرتن. فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الإنس والجن. دیکھو ہر ایک میں کتنی نعمتیں ہیں، عصف میں نعمت ہے، ریحان میں نعمت ہے، فاکہہ میں نعمت ہے، زمین ہے، آسمان ہے، تو ہر ایک میں کتنی نعمتیں ہیں. تو اے انسان اور جنات، تو اللہ تعالیٰ کی کون سی نعمتیں ان کی تم ناشکری کرو گے، تکذیب کرو گے یعنی ناشکری کرو گے. اور استفہام اس میں تقریر کے لیے ہے، تقریر یعنی اقرار کرانے کے لیے ہے، کہ تقریر کا مطلب اقرار کرنے کے لیے، یعنی تکذیب مت کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ تکذبان میں جنات اور انسان مراد نہیں، صرف انسان مراد ہے. اور انسان کے لیے تثنیہ کا صیغہ اس طرح ہے جیسے القیا فی جہنم، بار ڈال دو، بار بار ڈال دو. تو کون سی نعمتوں کے تم بار بار تکذیب کرو گے، بار بار ناشکری.
یہ خلاف ظاہر ہے۔ حاکم کی روایت ہے کہ حضرت جابر نے فرمایا قرأ علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الرحمن حتی ختمها ثم قال ما لی اراکم سکوتا، تم کیوں خاموش تھے؟ للجن کانوا احسن منکم، جنات تم سے زیادہ اچھے تھے ردن جواب دینے میں۔ ما قرأت علیہم هذه الآیۃ من مرہ، میں نے یہ آیت نہیں پڑھی من مرتن کسی بھی مرتبہ، ایک مرتبہ یا زیادہ۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، جب بھی پڑھی قالوا تو انہوں نے کہا ولا بشيء من نعمك ربنا، ولا بشيء من نعمك ربنا یا ربنا نكذب۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی تلاوت کرے اور تلاوت میں کوئی تعجب کی بات یا اچھی آواز سنے تو اس میں درمیان میں اللہ اکبر اللہ یہ کہنا جائز ہے، جیسے درمیان میں جنات یہ کہتے تھے لا بنعم ربنا نکذب، بنعمک ربنا نکذب، فلک الحمد یہ پڑھتی تھی۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، انسان کو پیدا کیا حضرت آدم کو من صلصال کالفخار، صلصال سے، صلصال کے معنی سوکھ خشک بجتی ہوئی مٹی جو خشک ہو اور اسی طرح ٹک ٹک ٹنگ ٹنگ کی آواز آتی ہو اس کو کہتے ہیں صلصال۔ سلسلتن صوت کو کہتے ہیں، سلسلۃ الجرس جرس کی آواز۔ طین یابس یسمع لہ سلسلتن، طین یابس ہے خشک مٹی ہے یعنی خشک گارا، مٹی نہ کہے گارا، ایک مٹی ہے ایک گارا، مٹی اس کو کہتے ہیں جس پر ہم اور آپ چلتے ہیں، اور گارا اس کو کہتے ہیں کہ جس میں پانی ملا دے اور پھر سکھا دے تو وہ طین یابس ہے۔ یسمع لہ سلسلتن، جس کی لئے آواز سنی جائے یعنی صوت۔ اذا نقرا، جب اس کو بجایا جائے، نقر بجانے کو کہتے، نقرہ بالمنقار، جیسے چونچ سے کسی چیز کو بجائے تو اسی کو کہتے ہیں۔ چونچ سے بجائے یا نہ بجائے لیکن اصل چونچ سے بجانا ہے۔ کالفخار، ٹھیکری کی طرح، وہو ما طبخ من الطین، جس گارے کو پکایا جائے آگ سے اس کو کہتے فخار۔ وخلق الجان من مارج من نار، پرانے زمانے میں جب مٹی سے برتن بناتے تھے اور مٹی سے برتن بنا کر اس پر نقش و نگار بناتے تھے تو اس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے کہ ہماری بستی کے برتن بہت اعلیٰ درجے کے ہیں، ہم نے یوں بنایا ہم نے یوں بنایا، تو اس لیے اس کو فخار کہتے، فخر۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا مسٹر جان کو، یہ کون ہے؟ ابا الجن، جنات کا بابا آدم ہے اور وہ ابلیس ہے۔ یہ مصنف نے فرمایا، دوسرے حضرات متفق سے نہیں ہے، کہتے ابلیس ابو الجن نہیں ہے، ابو الجنات میں سے ابلیس ہے، جان کی اولاد میں سے۔ اس کا نام جان تھا اس لیے کہ وہ سب چھپے رہتے ہیں، جنات چھپنے کو کہتے ہیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا من مارج من نار، من مارج من نار، نار کے شعلے سے، نار اور آگ کے شعلے سے۔ مصنف فرماتے ہیں هو لہبها الخالص، جو خالص شعلہ ہو، من الدخان، جس میں دخان نہ ہو۔ اصل میں مارج کے اپنے معنی ہے کسی چیز کو چھوڑنا جس طرف جائے، یہ مرج ہے۔ مرج البحرین، اللہ تعالیٰ نے سمندروں کو چھوڑا ہے جس طرف جاؤ، پانی ادھر سے ادھر جائے یا ادھر سے ادھر جائے، اور پانی زیادہ ہو جائے تو اپنی لیے راستہ بنا دے، اس کو مرج کہتے ہیں۔ تو شعلہ بھی جس طرف جائے، اگر ہوا مشرق سے ہے تو مغرب کی طرف جائے، اگر ہوا مغرب سے ہے تو مشرق کی طرف جائے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں مارج شعلہ۔
اور بعد میں مرج البحرین یلتقیان موجود ہے. اور مرج الدواب فی المرعى، مرعى میں دواب کو چھوڑا، جس طرف چرتے رہو، جہاں آپ کو گھاس ملے تو وہاں چرتے رہو، اس کو کہتے ہیں مرج. اور مرج البحرین یلتقیان کا بھی یہی مطلب ہے. وَلَهَبُهَا الْخَالِصُ مِنَ الدُّخَانِ، جو خالص ہو. خالص کا مطلب بھی یہی ہے کہ جس میں کسی اور چیز کی ملاوٹ نہ ہو، دوسری چیز کو اس سے نکالا گیا ہو اور الگ کر دیا گیا ہو. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس کن کن نعمتوں کی، اللہ تعالیٰ کی کون کون سی نعمتوں کی تم ناشکری اور تکذیب کرو گے. رب المشرقین و رب المغربین، دو مشرقوں کا رب ہے، دو مغربوں کا رب ہے اللہ تبارک و تعالی. مشرق الشتاء، مشرق الصیف. جیسے مشرق الشتاء اب کہاں ہے، سورج کہاں سے طلوع ہوتا ہے، وہ وہاں سے. اور جب مشرق الصیف ہو تو سورج کہاں سے طلوع ہوگا، بالکل سامنے سے. تو دیم مشرق الگ ہے، اسی طرح مغرب بھی الگ الگ ہے. ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرین یلتقیان. اللہ تعالیٰ نے جاری کیے ہیں دو پانیوں کو، دو سمندروں کو، دو دریاؤں کو. مرجا یہاں دیکھو ارسلہ، وہی اصل لغوی معنی یہی ہے، ارسلہ، کسی چیز کو چھوڑ دینا، کھلا چھوڑ دینا. خالص چیز کو چھوڑنا تو پھر وہی لہب الخالص آ جائے گا. العذب والملح، دونوں کو، میٹھا ہے اور کھارا، انیس کھارا. یلتقیان، دونوں مل جاتے ہیں. آپ کا نام قرآن میں نہیں ہے، انیس کا نام کھارا بحرین میں آ گیا. یلتقیان، دونوں ملتے ہیں. یلتقیان فی رأی العین، یعنی ظاہری طور پر ملتے ہیں اور کافی حد تک ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں. میٹھا پانی الگ اور دوسرا پانی الگ. بینہما برزخ، دونوں کے درمیان برزخ ہے، حاجب ہے، دونوں کے درمیان رکاوٹ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی رکاوٹ ہے. لا یبغیان، ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے. لا یبغیان، ایسے حال میں کہ تجاوز نہیں کرتے. اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ لا یبغیان علی الناس، دونوں تجاوز نہیں کرتے لوگوں پر. لوگ آرام سے رہ رہے ہیں، سمندر ان کے اوپر، دونوں سمندر ملتے ہیں اور کیپ ٹاؤن والوں پر نہیں چڑھتے، تو یہ لا یبغیان ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ میٹھے پانی میں اور سمندر کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے برزخ رکھا ہے. برزخ کا مطلب بینہما ارضن، بین دونوں کے درمیان زمین ہوتی ہے. لا یبغیان، زمین غرق نہیں ہوتی، اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے. تیسرا مطلب یہ ہے کہ دونوں کا پانی میلوں تک ساتھ چلتا ہے لیکن نہیں ملتا، پھر آخر میں بعد میں مل جاتا ہے. اور بھی جو معنی تھے وہ پہلے بتا چکے ہیں، بار بار بتانے کی ضرورت نہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ. شیعہ کہتے ہیں بحرین سے مراد حضرت علی اور فاطمہ ہے، اور لؤلؤ اور مرجان سے حسن اور حسین. یخرج منہما اللؤلؤ، ان دونوں سے نکلتے ہیں. یخرجو منہما اشکال، موتیاں تو بحر میں ہے اور میٹھے پانی میں نہیں ہے. فرماتے منہما اے من مجموعہما، دونوں جمع ہو جائے اور دونوں کھار اور ملح میں شامل ہو جائے تو پھر وہاں سے نکلتا ہے، دونوں کی مجموعی سے. یا مطلب یہ ہے منہما، دونوں سے نکلتا ہے.
ایک سے کثیر اور ملح سے کثیر اور عذب سے قلیل، لیکن نکلتا دونوں سے ہے۔ الصادق بأحدہما وهو الملح، یعنی اس میں سے زیادہ موتیاں نکلتے ہیں۔ یا بعض کہتے ہیں منہما من اجتماعہما، دونوں جب مل جاتے ہیں تو وہاں موتیاں زیادہ ہیں جہاں میٹھا اور کھارا مل جاتے ہیں۔ اللؤلؤ، جو موتیاں موٹے ہیں، والمرجان، اور جو چھوٹے ہیں، مونگا۔ خرز احمر، سرخ موتیاں، یا صغار اللؤلؤ، یہ مرجان کے دو معنی ہیں۔ سرخ رنگ، اس کو بھی بالکل سرخ رنگ کا آتا ہے مرجان، اور صغار اللؤلؤ اس کو بھی کہتے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یعنی اللہ کے حکم سے الجوار کشتیاں، جاریتن کی جمع ہے، یعنی السفینۃ الجاریۃ، اور جاریہ باندی کو بھی کہتے ہیں، کس لیے کہ وہ بھی مشین کی طرح دن رات چلتی ہے، خدمت کرتی ہے۔ السفن، سفن کے معنی چیرنا، چونکہ وہ سمندر اور پانی کو چیرتی ہے۔ المنشآت فی البحر، جو اٹھی ہوئی ہے، اٹھائی ہوئی ہے، فی البحر سمندر میں، منشآت بلند کی ہوئی ہیں، یا کشتی بلند ہے یعنی دور سی نظر آتی ہے، یا منشآت ان کا جو بادبان ہے وہ بلند ہے، جو ہوا کے لیے، ہوا کے رخ متعین کرنے کے لیے بادبان اس میں لگاتے ہیں چادر کی طرح۔ آج کل نہیں ہوتا، پرانے زمانے میں ہوتا تھا، اس کو کہتے ہیں بادبان، وہ اٹھا ہوا ہے۔ اور مصنف نے کہا المنشآت المحدثات فی البحر، جو سمندر میں پیدا کی گئی ہیں، یعنی سمندر کے لیے بنائی گئی ہیں۔ اور بحر سمندر اور دریا دونوں کو کہتے ہیں، سمندر ما یکون ملحن اور دریا عام ہے۔ کالاعلام، پہاڑوں کی طرح، کہتے یہ قرآن کریم کا معجزہ ہے کہ پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی کشتیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، اب ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہوا کہ ایسی کشتیاں، یعنی ایسے بحری بیڑے بنیں گے اور ایسے جہاز بنیں گے، شپ بنیں گے جو بالکل دیکھ کر پہاڑ کی طرح ہیں۔ عظماً وارتفاعاً، بڑے ہونے میں اور بلندی میں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان، ہر ایک جو زمین پر ہے، فان یہ فنا ہونے والا ہے، سب فنا ہونے والے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ سب فنا ہونے والے ہیں تو اس میں کون سی نعمت ہے؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اس میں نعمت یہ ہے کہ جب سب مریں گے تو سب کو آخرت کے انعامات ملیں گے۔ فنا سبب انعام ہے، اس لیے فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور دوسری بات یہ ہے، دوسرا انعام اس میں یہ ہے کہ جب مریں گے تو ثمرہ مرتب ہوگا، جب ثمرہ مرتب ہوگا تو یہ انعام ہے، فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اور تیسری نعمت یہ ہے کہ سب مساوات فی الفنا میں شریک ہے، میں بھی مروں گا، آپ بھی مریں گے، سب مریں گے۔ فبأي آلاء، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ مالدار آدمی اگر نہ مرتا، غریب آدمی مرتا تو پھر مصیبت ہوتی، لیکن مساوات فی الفنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور یہ کہ کل من علیہا فان، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا رہنا، باقی سب کا فانی ہونا، ہمیشہ اللہ تعالیٰ باقی ہے، یہ اللہ تبارک، یہ بھی اطمینان کا سبب ہے اور انعام کا سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ باقی ہے، اور جو ہمیشہ باقی ہو تو وہ ہمارا انتظام کرے گا، اس لیے کہ ہمیشہ ہے۔ فان ہالک وعبر بمن تغلیبا للعقلاء، عقلاء غالب ہے، ویبقى وجہ ربک، اور اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔
اب اگر ہم سلفیوں کی طریقے پر اللہ کا چہرہ باقی رہے گا، باقی نہیں، تو پھر تو مصیبت ہے. وجہ ربک ذل جلال جو عظمت والا ہے، والاکرام اور مسلمانوں کا اکرام والا ہے، مسلمانوں کے لیے، بانعمہ فبأی آلاء ربکما تکذبان.